آئیے خدا کے کلام میں سے پڑھیں یرمیہ کی کتاب 48واں باب۔ یرمیہ کی کتاب 48واں باب آیت نمبر 10۔ جو خداوند کا کام بے پرواہی سے کرتا ہے اور جو اپنی تلوار کو خون ریزی سے باز رکھتا ہے ملعون ہو۔ جو خداوند کا کام کرتا تو ہے لیکن بے پرواہی سے کرتا ہے، اور جو اپنی تلوار کو جو خدا نے اسے دی ہے کہ اس کو استعمال کرے، اس کو خون ریزی سے باز رکھتا ہے ملعون ہو۔ ایک اور حوالہ مکاشفہ کی کتاب میں سے، دوسرا باب آیت نمبر 3۔ اور تو صبر کرتا ہے اور میرے نام کی خاطر مصیبت اٹھاتے اٹھاتے تھکا نہیں، مگر مجھ کو تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی۔ بس خیال کر کہ تو کہاں سے گرا ہے اور توبہ کر کے پہلے کی طرح کام کر، اور اگر تو توبہ نہ کرے گا تو میں تیرے پاس آ کر تیرے چراغدان کو اس کی جگہ سے ہٹا دوں گا۔ الیشا نبی خدا کا بندہ بالکل مرنے کے قریب ہو گیا۔ دوسرا سلاطین 13ویں باب میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے آیت نمبر 14 میں کہ الیشا کو وہ مرض لگا جس سے وہ مر گیا۔ شاہ اسرائیل یواس، اسرائیل کا بادشاہ، اس کے پاس گیا اور اس کے اوپر رو کر کہنے لگا، اے میرے باپ، اے میرے باپ، اسرائیل کے رتھ اور اس کے سوار۔ الیشا نے اس سے کہا تیر و کمان لے لے۔ سو اس نے اپنے لیے تیر و کمان لے لیا۔ پھر اس نے شاہ اسرائیل سے کہا کمان اپنے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ۔ سو اس نے اپنا ہاتھ اس پر رکھا اور الیشا نے بادشاہ کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھے اور کہا مشرق کی طرف کھڑکی کھول۔ سو اس نے اسے کھولا۔ تب الیشا نے کہا تیر چلا۔ سو اس نے تیر چلایا۔ تب وہ کہنے لگا یہ فتح کا تیر خداوند کا، یعنی ارام پر فتح پانے کا تیر ہے، کیونکہ تو افیق میں ارامیوں کو مارے گا یہاں تک کہ ان کو نابود کر دے گا۔ پھر اس نے کہا تیروں کو لے۔ سو اس نے ان کو لے لیا۔ پھر اس نے شاہ اسرائیل سے کہا زمین پر مار۔ سو اس نے 3 بار مارا اور ٹھہر گیا۔ تب مرد خدا اس پر غصہ ہوا اور کہنے لگا تجھے 5 یا 6 بار مارنا چاہیے تھا، تب تو ارامیوں کو اتنا مارتا کہ ان کو نابود کر دیتا، پر اب تو ارامیوں کو فقط 3 بار مارے گا۔ اور الیشا نے وفات پائی۔ آج جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں پر الیشا نبی کے پاس بادشاہ چل کر آیا، اور میرے لیے یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ اس وقت کے بادشاہ نبیوں کی پاور کو کتنا اہم سمجھتے ہیں کہ نبی بیمار ہوا ہے اور بادشاہ چل کر اس کا پتہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ الیشا نبی اگرچہ انسان ہے مگر خدا اس کے ساتھ ہے، اور جو یہ کہتا ہے خدا کے روح کی ہدایت سے ویسے ہو جاتا ہے۔ سو خدا کے نبی جن کے ساتھ خدا ہے، کلیسیا اگر آپ کے درمیان خداوند خدا کی حضوری ہے تو آپ پاورفل ہیں۔ ہمیں اس بات کو کبھی بھی بھلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ تو پولس کہتا ہے میں اپنے طاقت بخشنے والے مسیح میں ہو کر سب کچھ کر سکتا ہوں۔ بادشاہ
علیشا نبی کے پاس آیا، اس کی خیریت دریافت کرنے کے لیے آیا، اور آ کر اس نے کہا، رو کر کہنے لگا، اے میرے باپ اسرائیل کے رتھ اور اس کے سوار۔ علیشا اٹھا، اس نے اسے کہا اپنی کمان لے لے۔ اب کمان ایک جنگی ہتھیار ہے، اس نے لے لی۔ علیشا نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ کے اوپر رکھا اور اسے کہا یہ کھڑکی مشرق کی طرف کھول دے، اور اس نے اس کھڑکی کو لیا اور اس نے کھول دیا۔ جب اس نے کھولا تو اس نے کہا تیر چلا۔ جب تیر چلایا تو اس نے کہا یہ ارام پر فتح کا تیر ہے۔ اس کا مطلب اسے بادشاہ کو سمجھ جانا چاہیے تھا کہ یہ جو علیشا مجھ سے کروا رہا ہے یہ محض ایک مثال ہے۔ دراصل میں یہ تیر چلا رہا ہوں، یہ تیر ارام ملک پر جس کا دارالحکومت دمشق کا شہر تھا، جو آج کا لبنان کا ملک بنے گا، شام کا ملک بنے گا، اس پر فتح کا تیر ہے۔ تو اگر خدا اسے خبر دے رہا ہے کہ میں تجھے ارام پر فتح دینے والا ہوں، اور یہ تیر جو چلایا جا رہا ہے اس ملک پر فتح مندی کا ایک نشان ہے، تو کیا آپ کے خیال میں اس بادشاہ کو سمجھ نہیں جانا چاہیے تھا کہ جو علیشا کروا رہا ہے مجھ سے یہ صرف ایک مثال ہے، حقیقت میں یہ بڑی فتح کا نشان ہے؟ اسے تو جوش سے بھر جانا چاہیے تھا۔ اب اسے کہا ان تیروں کو لے، پتہ نہیں 5 6 تیر 10 تیر کتنے تھے اس وقت، اس دن اس کے پاس کمان بھی ہے اور تیر بھی ہیں۔ اسے کہا ان تیروں کو لے اور اب انہیں زمین پر مار۔ کیا آپ کے خیال میں اسے آئیڈیا نہیں ہو جانا چاہیے تھا کہ یہ جو تیروں کو مارنے کا مجھے حکم دے رہا ہے، پہلے تیر چلایا ہے تو یہ ارام پر فتح کا نشان تھا، اب تیر زمین پر مارنے کی بات ہے تو یہ بھی کسی بات کا سمبل ہے، کسی بات کا نشان ہے۔ اسے 3 بار مارا اور اس کے بعد وہ رک گیا۔ کتنی بار تیروں کو مارا؟ 1 2 3، بس پھر سٹاپ کر دیا۔ بائبل کے اندر لکھا ہے علیشا ناراض ہوا، اس پر غصے ہوا۔ اس نے کہا بادشاہ تو نے یہ کیا کیا؟ تو نے کیوں 3 بار صرف تیروں کو مارا اور اس کے بعد رک گیا؟ اگر تجھے میں نے کہا ہے کہ زمین پر تیروں کو مار تو تجھے تو مارتے رہنا چاہیے تھا جب تک میں نہ کہتا کہ چپ کر جائے، یا جب تو تیر مار رہا ہے تو 3 کے بعد تو رک کیوں گیا؟ تجھے مارتے جانا چاہیے تھا۔ اور اب جتنی بار تو نے تیروں کو مارا ہے اتنی بار تجھے ارام پر فتح حاصل ہو۔ کتنی بار مارا تھا؟ 3 بار۔ اس نے کہا اگر تو 5 6 دفعہ مارتا تو پھر تو ارامیوں کو ٹوٹلی نیست و نابود کر دیتا، لیکن اب تجھے صرف 3 بار ارامیوں پر فتح حاصل ہوگی۔ کیا آپ کے خیال میں جو علیشا نے حکم دیا اس بادشاہ نے اس پر عمل کیا؟ میرے خیال میں کیا۔ بھی اسے کہا کمان لے، تیر چلا، کھڑکی ادھر کھول، اس نے کھولی۔ اس نے کہا تیر چلایا، پھر اس نے کہا تیروں کو مار، اس نے مارا۔ لیکن اصل بات یہ نہیں ہے کہ اس نے کیا وہ کام جو بادشاہ نے علیشا نے کہا تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ اس نے کس جذبے کے ساتھ اور کس روح کے ساتھ اور کس جوش کے ساتھ کیا۔ اس نے 3 بار مارا اور سٹاپ کر دیا۔ علیشا نے بھی ناراض ہوا۔ اس نے کہا تجھے کم از کم 5 6 بار مارنا چاہیے تھا۔ آج میری بات کو غور سے سن لیں، یہ بات نہیں ہے کہ ہم کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، بات اصل میں یہ ہے کہ ہم کس جذبے کے ساتھ اور کس رویے کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ کام کرنا صرف کافی نہیں ہے،
ہم جو بھی کریں ہم نے اس کو کس جذبے کے ساتھ کرنا ہے. بائبل کے اندر لکھا ہے صدوقی خداوند جب صدوقیوں نے فریسیوں نے دیکھا کہ اس نے صدوقیوں کو منہ بند کر دیا تو وہ آئے اور انہوں نے کہا خداوند حکموں میں سب سے بڑا حکم کون سا ہے؟ اور خدا نے کہا خداوند یسوع نے کہا تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل ساری جان ساری طاقت اور ساری عقل سے محبت رکھ. خدا کے ساتھ صرف محبت نہیں رکھنی سارے دل سے محبت رکھنی ہے. ہمارا رویہ کیسا ہے؟ ہمارے اندر جذبہ کیسا ہے؟ ہمارے اندر جوش کیسا ہے؟ اور آپ کا کام کرنے کا طریقہ یہ بتائے گا کہ آپ اس کو پورے دل سے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. مثال کے طور پر آپ اپنے بچے کو کوئی کام کرنے کے لیے کہتے ہیں وہ چلا تو جائے وہ کام کرنے کے لیے لیکن نہ چاہتے ہوئے دل کے ساتھ جائے تو سمجھ آتی ہے کہ کر تو اس نے دیا ہے لیکن ایسے مجبوری نہیں کیا. لیکن دوسرے بچے کو آپ کام کہیں اور وہ بھاگتا ہوا جائے اور اس کو کر کے واپس آ جائے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ واقعی میری بات کی قدر کرتا ہے. اس نے نہ صرف اس پر عمل کیا ہے بلکہ پورے دل کے ساتھ اس پر عمل کیا ہے. میری ریکویسٹ آپ سے یہ ہے کہ آئیے خداوند کے کھیت میں اگر کوئی کام ہے جو ہم نے کرنا ہے اور آپ میں سے ہر ایک کے سپرد کوئی نہ کوئی ذمہ داری خدا نے دی ہے کہ آپ اس کے لیے کچھ کریں اور جو بھی کریں میری ریکویسٹ ہے پورے دل پوری جان پوری طاقت پوری عقل کے ساتھ کریں پورا جذبہ پورا زور لگا کر وہ کام کریں تاکہ اس میں کوئی کسر باقی نہ رہ جائے. اور یرمیہ کی کتاب میں اسی لیے لکھا ہے جو خدا کا کام بے پرواہی سے کرتا ہے اور اپنی تلوار کو خون ریزی سے باز رکھتا ہے ملعون ہو. اب جو کر رہے ہیں کیسے کر رہے ہیں؟ بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے جس کے سننے کے کان ہو سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے. سننا ضروری ہے لیکن ایک جگہ پر لکھا ہوا ہے خبردار رہو کہ کیسے سنتے ہو. سننا تو ہے مگر کیسے سن رہے ہو؟ ہاؤ یو لسن. یہ بڑا ضروری ہے. چرچ میں آپ سارے بیٹھے ہیں کئی ہیں جو غور سے سن رہے ہیں اور کئی ہیں جن کی آنکھیں بند ہو رہی ہیں بڑی مشکل سے وہ کھول رہے ہیں. کئی ہیں جو بچوں کے ساتھ کھیل میں مصروف ہیں سن تو رہے ہیں لیکن کیسے سنتے ہیں؟ کام کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں؟ ہاؤ یو ڈو اٹ. جو خدا کا کام بے پرواہی سے کرتا ہے ملعون. خداوند میں تیرے لیے نہ صرف کام کرنا چاہتا ہوں بلکہ میں اپنے پورے دل کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں. پوری جان پوری طاقت پوری عقل پوری انرجی اس میں صرف کر کے خداوند میں کام کرنا چاہتا ہوں. میں لاپرواہی کے ساتھ نیم دلی کے ساتھ نہ چاہتے ہوئے دل کے ساتھ یہ کام نہیں کرنا چاہتا. میں بائبل میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا جیسے اس بادشاہ کے تیر مارنے سے تیروں کو لے کر اس نے مارا تو صحیح لیکن الیشا ناراض ہوا کیونکہ اس کے تیر مارنے سے ظاہر ہوا کہ وہ کس جذبے کے ساتھ کام کر رہا تھا. میں بائبل میں پیدائش کی کتاب میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا کہ خدا نے ابراہیم سے کلام کیا اس نے کہا اپنے بیٹے اسحاق کو جو تیرا اکلوتا بیٹا ہے لے اور اسے لے جا کر میرے حضور میں قربان کر دے اور وہ تیرا بیٹا جیسے تو پیار کرتا ہے اسے موریا کے ملک میں جا اور وہاں پہاڑوں میں سے ایک جو میں تجھے دکھاؤں گا سوختنی قربانی کے طور پر چڑھا. پیدائش 22واں باب میں پڑھ رہا ہوں.
آیت نمبر 3 میں لکھا ہے تب ابراہیم نے صبح سویرے اٹھ کر اپنے گدھے پر 4 جامہ کسا اور اپنے ساتھ 2 جوانوں اور اپنے بیٹے اسحاق کو لیا. کس ٹائم پر؟ صبح سویرے. ایسے لگتا ہے جیسے ابراہیم نے جب سے سنا ہے کہ خدا نے مجھے کہا ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو لے کر جانا ہے اور وہاں پر یہ کام کرنا ہے، اسے رات نیند نہیں آ رہی، فکر مندی ہے. صبح سویرے ابھی سورج بھی نہیں نکلا، ابھی شاید باہر اندھیرا ہے، ابراہیم اٹھ بیٹھا ہے، کیونکہ اس کے دل کے اندر یہ بات ہے کہ میں نے خدا کے حکم پر عمل کرنا ہے، میں نے جا کر سوختنی قربانی خداوند اپنے خدا کے حضور میں پیش کرنی ہے. یہ اس کا صبح سویرے اٹھنا اس کے دل کے اندر فرما برداری کا لیول کیا ہے، جذبہ کیا ہے، اس بات کو ظاہر کر رہا. صبح سویرے اٹھ کر وہ گیا اور جا کر خدا کے حکم پر اس نے عمل کیا. ہمارا جذبہ ویسے ظاہر نہیں ہوتا. اگر ہر روز دفتر جانے کے لیے ہم 8 بجے اٹھ بیٹھتے ہوں، 7 بجے اٹھتے ہوں، اور جس دن چرچ آنا ہو اس دن 11 بجے اٹھتے ہوں، اور گرتے پڑتے یہاں 11:30 پہنچ جاتے ہوں، اور پھر کام بھی ہم نے کرنا ہو. پتہ ہمارا ٹائم پر آنا، ابراہیم کا صبح سویرے اٹھنا، ہمارا بھی صبح اٹھ کر ریڈی ہو کر آنا ظاہر کرتا ہے کہ ہمارے اندر خدا کی خدمت اور اس کی فرما برداری، اس کی جوش کا لیول کیا ہے. کیا ہے لیول؟ جذبہ ہے. اسی ذمہ داری کے ساتھ ہم اٹھ کر آتے ہیں جیسے باقی کام کرتے ہیں. میرے خیال میں باقی کاموں سے یہ والا جذبہ تھوڑا زیادہ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ابراہیم کب اٹھا؟ صبح سویرے ہی اٹھ بیٹھا. ویسے خدا کی حضوری کا وہ سمبل، وہ عہد کا صندوق یروشلم شہر کے اندر آ رہا ہے. باقی لوگ بھی خوش ہیں کہ عہد کا صندوق یروشلم میں آ رہا ہے، اور اب یہاں پر خدا کی حضوری ہوا کرے گی، اور پاک ترین مقام بنے گا، اور اس کے اندر اس کو رکھا جائے گا، خیمہ نصب کیا جائے گا. خوش تھے لوگ. لیکن داؤد کے اندر کا جو جذبہ تھا، خدا کے لیے اس کی محبت جو تھی، وہ ظاہر کیسے ہوئی؟ اس کے جذبہ سے سنبھالا نہیں جا رہا تھا. بائبل کا اندر لکھا ہے وہ ناچنے لگا اور قربانیاں پیش کر رہا ہے. اور جب وہ 6 قدم چلے، داؤد قربانی پیش کر رہا ہے. 6 قدم چلتے ہیں، داؤد قربانی پیش کر رہا ہے اور ناچ رہا ہے. اور باقی لوگ بھی تو دیکھ رہے ہیں، لیکن داؤد کے اندر کا جذبہ ظاہر کر رہا ہے کہ وہ کتنا خدا کی حضوری سے محبت رکھتا ہے اور کس قدر وہ خوش ہے. آج ہماری کیا حالت ہے؟ خدا نے افسس کی کلیسیا سے ایک شکایت کی. اسے کہا تو صبر کرتا ہے، صبر کرتے کرتے میرے نام کی خاطر تو تھکا نہیں ہے، لیکن مجھے تو اسے ایک شکایت ہے کہ تو نے وہ پہلی سی محبت چھوڑ دی ہے. کون سی محبت؟ جب چلنا شروع کیا تھا اس وقت جوش تھا. ویسے چلنا جب شروع کرتے ہیں اس وقت ہمارے اندر جذبہ اور جوش یہاں پر ہوتا ہے. آہستہ 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 جذبہ نیچے آ جاتا ہے. کیا خدا ہمارے بارے میں کہیں ایسے تو نہیں سوچ رہا کہ مجھے تو سے یہ شکایت ہے کہ تو نے پہلی سی محبت چھوڑ دی. تو کام کرتا تو ہے لیکن بے پرواہی کے ساتھ کر رہا ہے. جو خدا کا کام بے پرواہی سے کرتا ہے اور اپنی تلوار کو میان میں رکھتا ہے،
وہ ملعون ہو۔ خدا کا سب سے پہلا اور بڑا حکم یہی ہے کہ تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، ساری جان، ساری طاقت اور ساری عقل سے محبت رکھ۔ جب ہم ناغے شروع کر دیتے ہیں، کبھی آ گئے کبھی نہ آئے، 2 4 6 سنڈے نہیں آئے، یہ پتہ کیا ظاہر کر رہے ہیں؟ کیوں بھائی جی؟ کیا ظاہر کر رہے ہیں؟ کہ تھوڑا سا جذبہ ٹھنڈا ہو گیا۔ میری آج آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آئیے اپنے جذبے کو تھوڑا سا چیک کر لیں اور خدا کے لیے اپنی محبت کو پھر سے رینیو کر لیں، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ خداوند کے لیے ہماری محبت وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ٹھنڈی پڑتی جائے۔ جوں وقت گزرتا جائے میرے خیال میں خدا کے ساتھ ہماری محبت میں اضافہ ہوتا جانا چاہیے۔ میں بائبل کے اندر پڑھ رہا تھا کہ یشوع اور کالب 2 بندے ہیں جنہوں نے ان 12 جاسوسوں میں سے اچھی رپورٹ آ کر دی، اور موسیٰ بڑا خوش تھا ان کی رپورٹ پر۔ اس نے یہ کہا کہ یہ جو پہاڑ ہے جس پر عناقیم بسے ہوئے ہیں، یہ میں تمہیں تمہاری میراث کے طور پر دے رہا ہوں۔ اس کے بعد جو اسرائیل تھے، بنی اسرائیل، انہوں نے باقی 10 کی رپورٹ کا یقین کیا، جس کے نتیجہ میں 40 سال وہ بیابان میں آوارہ پھرتے رہے۔ 40 سال کے بعد پھر یشوع کی رہنمائی میں یہ اس ملک میں دوبارہ انٹر ہوئے، اور جب اس ملک میں فتح خدا نے ان کو دی تو بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے کالب یشوع کے پاس آیا اور اس نے آ کر یہ کہا کہ یشوع تجھے یاد ہے 40 سال پہلے موسیٰ نے یہ پہاڑ جو سب سے ٹف دشمن ہیں ان کو دینے کا ذکر میرے ساتھ کیا تھا، اور وہ کہنے لگا آج میں 85 برس کا ہوں۔ اس وقت اس کا مطلب وہ 45 سال کا تھا۔ آج میں 85 برس کا ہوں، مگر مجھ میں آج بھی وہی زور ہے جو اس وقت تھا خداوند کے لیے جانے اور آنے میں اور لڑنے میں اور خدمت کرنے میں۔ اور کہنے لگا یشوع یہ پہاڑ جو مشکل ترین ہے، جن سے ڈر کر وہ 40 سال بیابان میں آوارہ پھرتے رہے، یہ پہاڑی مجھے دے دے۔ اور یشوع کالب گیا اور خدا نے اس کی مدد کی، اور ان عناقیم پر خدا نے اسے فتح عطا کر دی۔ یہ عناقیم بڑے کون تھے؟ جن میں سے ایک کو داؤد نے مارا تھا، جاتی جولیت کی وہ فیملی، جن کے قد 9 فٹ کے قریب تھے، بڑے زبردست پہلوان سورما، جن کو مارنا مشکل کام تھا۔ لیکن میں اس کالب کے جذبے پر غور کر رہا ہوں، کیا عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ خدا کے لیے اس کا جذبہ کم ہو گیا؟ نہ۔ ویسے آپ کے دل کے اندر خواہش ہے کہ خداوند مجھے بھی کالب جیسا رویہ دے دے، میرے اندر بھی کالب جیسا وہ جذبہ اور محبت تیرے لیے ہو کہ میں تیرا کام 85 برس کی عمر میں بھی ویسے ہی کر سکوں جیسے میں 45 سال کی عمر میں تیرے لیے جذبہ رکھتا تھا۔ ہم 85 سال کے ہو جائیں تو ہمارا شاید بیٹے سے اتر کر کنڈی کھولنے کے لیے جانے کو دل نہ چاہے۔ ایسے ہوتا ہے کئی دفعہ، ہمارا تو یہ سیڑھیاں ہیں نا جہاں اتر کر جانا پڑتا ہے۔ کئی لوگوں کو میں جانتا ہوں جن کا گھر زمین پر ہی ہے، یعنی گراؤنڈ لیول پر ہی ہے، ان کے لیے اندر سے اٹھ کر باہر دروازے کو کنڈی کھولنا مشکل ہے۔ ایک بہن مجھے بتا رہی تھی کہ میرا یہ بیٹا جو ہی یہ دروازہ کھول کر آتا ہے تو آ کر یہ چارپائی پر بیٹھتا نہیں بلکہ گر جاتا ہے کہ بڑا کام کر کے آیا، دروازہ کھول کے آیا، تھک جاتا ہے۔ ویسے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خدا کے کام کے لیے یہ دروازہ کھولنا تو ایک عام سا کام ہے، خدا کے کام کے لیے ہمارا جذبہ بڑھنا چاہیے یا گھٹنا چاہیے؟
یہ بات میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں. خداوند مجھے کالب جیسا رویہ عطا کر دے جو 85 برس کی عمر کا ہے لیکن تیرے لیے وہی جوش، وہی فتح حاصل کرنے کا جذبہ رکھتا ہے جو 40 سال پہلے اس کے اندر تھا. وہی جذبہ آج بھی اس کے اندر ہے. جوانوں کو بھی پیچھے کر رہا ہے. ایسا ہونا چاہیے. بائبل کے اندر لکھا ہے صادق بڑھاپے میں بھی برومند ہوگا. وہ کھجور کے درخت کی مانند ہوگا اور بڑھاپے میں بھی برومند ہوگا. آج میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ میں سے جتنے میری بات کو سن رہے ہیں آج یہ دعا کریں کہ خداوند جوں میری عمر بڑھتی جا رہی ہے میری قربت تیرے ساتھ اور بڑھتی چلی جائے، اور کالب کی طرح خداوند میرا جوش اور جذبہ ٹھنڈا نہ ہونے پائے. جیسے تو نے اس کلیسیا سے کہا کہ مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے پہلی سی محبت چھوڑ دی ہے. خداوند میں پہلی سی محبت کو قائم رکھنا چاہتا ہوں، اور نہ صرف قائم رکھنا چاہتا ہوں بلکہ اس میں اضافہ ہوتا جائے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرا جوش اور جذبہ اور محبت ٹھنڈی نہ پڑ جائے. کیونکہ تو نے یہ حکم دیا ہے کہ میں نے تجھ سے سارے دل، ساری جان، ساری طاقت، ساری عقل سے محبت رکھنی ہے. خداوند میں تیرا وفادار رہنا چاہتا ہوں. میں تیرا کام بے پرواہی سے نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ جو تیرا کام بے پرواہی سے کرتا ہے وہ ملعون ہوگا. خداوند میں تیرے لیے جو بھی کروں میں پورے دل کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، پورے جذبے کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، پوری انرجی لگا کر کرنا چاہتا ہوں. میں چمٹا بجاؤں تو جوش سے بجانا چاہتا ہوں، خنجری بجاؤں مرا ہوا جیسے بجا رہا ہے، تبلا بجا رہا ہوں تو کیسے بجانا چاہیے. یہ تھوڑا سا تبلا سلو ہو تو جارڈن اشارے کر رہا ہوتا ہے کہ فاسٹر، وہ ایک لفظ استعمال کیا، فاسٹر، فاسٹ کرو. خداوند ہمارے اندر وہی جذبہ عطا کر دے. ہم تیرے لیے بڑھنا چاہتے ہیں. سو بات یہ نہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، بات یہ ہے کہ کیسے کرتے ہیں. کر تو رہے ہیں مگر کیسے کر رہے ہیں. یہ کلیسیا آپ کو پتا جب پیدا ہوئی تو اس کا جنم دن، کلیسیا کا برتھ ڈے کون سے دن ہے؟ پینتیکوست کے دن. اس دن کیسے جنم ہوا؟ میرے خیال میں کلیسیا جب پیدا ہوئی آسمان سے آگ اور تیز آندھی کی سی آواز، آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں ظاہر ہوئی. اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا. لوگ سب کے سب پاک روح سے معمور ہو گئے. یہ کلیسیا کا آغاز ہو رہا ہے. پترس اور یوحنا ہیکل کی طرف جاتے ہیں، جنم کا لنگڑا ٹھیک ہو جاتا ہے. خدا معجزے کر رہا ہے، لوگ روح سے معمور ہو رہے ہیں. اتنا جذبہ جوش ہے کہ لوگ اپنی جائیدادیں بیچ کر لا کر رسولوں کے قدموں میں رکھ رہے ہیں. یہ جذبہ نظر آ رہا ہے. جب کلیسیا آخری دنوں پر ہوگی، جب کلیسیا آسمان پر جانے والی ہے، تو میرا ایمان ہے کہ یہ کلیسیا جوش اور جذبے میں ٹھنڈی نہیں ہوگی بلکہ جلال والی کلیسیا بنا کر خداوند سے اپنے پاس لے کر جانے والا ہے. اور ایک آدمی کا یہ بیان مجھے بڑا اچھا لگا. اسے کہا کلیسیا جو پیدا آگ میں ہوئی ہے وہ دھوئیں میں صرف مطمئن نہیں رہ سکتی. We are born in a fire. تو سموک میں کیسے مطمئن رہیں گے کہ آگ نہ ہو؟ کلیسیا کو آن فائر ہونا چاہیے خدا کے لیے. کلیسیا نیم مردہ جس میں کوئی جان نہیں ہے، کوئی زندگی نہیں ہے، کوئی معجزے نہیں ہے، کوئی جاہو جلا، ایسی کلیسیا آسمان پر نہیں لے کر جانے والا. بائبل کے اندر لکھا بلکہ اس کو کلام کے ساتھ پانی سے غسل دے کر ایسی جلال والی کلیسیا بنا کر خداوند اپنے پاس اسے حاضر کرنے والا ہے جس کے بدن میں نہ داغ اور نہ جھری اور نہ کوئی اور ایسی چیز ہے بلکہ وہ پاک اور بے عیب ہے. پولس رسول اپنا تعارف کرواتا ہے کرنتھیوں کے خط میں، وہ بلکہ فلپیوں کے خط میں 3 باب کی پہلی آیت میں کہتا ہے
میں بنیامین کے قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں. اور پھر آگے کہتا ہے فریسیوں کا فرقے سے اور جوش کے اعتبار سے. یہاں اپنے جوش کا وہ ذکر کرتا ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ کہتا ہے شریعت کے اعتبار سے فریسی، اسرائیل کی قوم بنیامین کے قبیلے کا ہوں، عبرانیوں کا عبرانی، شریعت کے اعتبار سے فریسی، جوش کے اعتبار سے کلیسیا کا ستانے والا. ویسے پولس کے اندر جوش تھا. کہتا جوش اتنا تھا کہ میں نے سمجھا کہ یہ مسیحی لوگ بدعت ماننے والے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، ان کو مار ہی ڈالنا چاہیے. اور یہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کر جیلوں میں ڈال رہا تھا. سٹیفنس کو سنسار کرنے میں اس کا کردار تھا. لوگوں کو اب اریسٹ کرنے کے لیے یروشلم میں نہیں رہا، دمشق کی طرف بھی یہی اتھارٹی لیٹر لے کر جا رہا تھا. پڑھا نا بائبل کے اندر. لیکن رستے میں خداوند اس پر ظاہر ہوا. اس نے کہا ساؤل ہے ساؤل، تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ اس نے کہا خداوند تو کیا چاہتا ہے میں تیرے لیے کروں؟ اس نے کہا دمشق میں جا، وہاں تجھے بتایا جائے گا تو نے کیا کرنا ہے. اور میں بتانا آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ جس جوش اور جذبے کے ساتھ یہ کلیسیا کی مخالفت کر رہا تھا، اسی جوش اور جذبے کے ساتھ پھر یہ اپنی زندگی خدا کی خدمت کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دیتا ہے. یسوع کے لیے سنسار بھی ہو رہا ہے، اس کے لیے کوڑے بھی کھا رہا ہے، اس کے لیے بھوکا بھی رہ رہا ہے، اس کے لیے جہاز ٹوٹنے کے خطروں میں بھی ہے، یسوع کے لیے قید بھی برداشت کر رہا ہے. یاد ہے ایک دن جیل میں گئے، پاؤں کاٹھ میں ٹھونک دیے، کپڑے پھاڑ ڈالے، بینت لگائے گئے، لیکن یہ آدھی رات کے وقت خدا کی حمد کر رہے اور خدا کی پرستش کر رہے اور دعا کر رہے تھے. خداوند وہاں پر اتر آیا، جیل خانہ ہلنے لگا. یہ ہے پولس رسول کی زندگی. کیا ہم اس سے کچھ سیکھ سکتے ہیں کہ خداوند مجھے ویسا ہی جوش عطا کر جیسا تو نے اپنے بندہ پولس کو عطا کیا. اسی لیے وہ کہتا میری مانند بنو جیسے میں مسیح کی مانند بنتا. جوش کے اعتبار سے کلیسیا کا ستانے والا. یہ اپنا تعارف انٹروڈکشن ہی ایسے کروا رہا ہے، اور باتیں بھی بتاتا ہے، لیکن کہتا ہے میں جوش کے اعتبار سے کلیسیا کا ستانے والا تھا. خداوند میں نیم گرم مسیح نہیں رہنا چاہتا. ایک کلیسیا کو یسوع نے کہا نہ تو سرد ہے اور نہ تو گرم ہے، بلکہ کیسا ہے؟ نیم گرم ہے. اس لیے میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کا ہوں. میرے خیال میں کلیسیا کو نیم گرم نہیں ہونا چاہیے. آئیے کھڑے ہوں، ہم دعا کریں. اور یہی وہ بات ہے جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا تھا کہ خدا کے لیے کچھ کرنا ہے تو آئیے پورے تن من دھن کے ساتھ کریں. اسے کہیں خداوند میرا سب کچھ تیرے لیے ہے، میری یہ انرجی تیرے لیے ہے، میری یہ ایجوکیشن ہے، میرا یہ گھر ہے، میرے پاس جو پیسہ ہے، میرے پاس جو بھی تو نے مجھے دیا، جو ٹیلنٹ ہے، خداوند میں سب کچھ تیرے لیے آج ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتا ہوں. خدا میری مدد کر. میں تیرا کام بے پرواہی سے نہیں کرنا چاہتا، بلکہ تیرا کام محبت کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں. ایسی محبت کہ جتنا کہا جائے میں اتنا ہی نہیں، اسے بڑھ کر کرنے کے لیے ریڈی ہونا چاہتا ہوں. میری بات کو سنیے. ایک دفعہ ہمارے اندر پتہ رویہ کیسا ہونا چاہیے، پھر ہم دعا کرتے ہیں. علی اظہر نوکر تھا ابراہیم کا، وہ گیا اس کنویں پر بیٹھا ہوا ہے اور اپنے دل میں اس نے دعا کی خدا سے. اسے کہا خداوند جس لڑکی سے، جو یہ کنواں ہے یہاں پر شہر کی لڑکیاں پانی بھرنے آ رہی ہیں، جس لڑکی سے میں کہوں کہ مجھے پانی پلا اور وہ کہے اوکے میں تیرے اونٹوں کو بھی پانی پلانے کے لیے تیار ہوں، وہ لڑکی ہو جسے تو نے میرے آقا کے بیٹے کے لیے چنا ہے. ویسے اجنبی کو پانی پلا دینا یہی بڑی بات ہے، لیکن اس کے اندر جذبہ کیسا ہے؟ کہہ رہی ہے میں تیرے اونٹوں کو بھی پانی پلانے کے لیے ریڈی ہوں. اس نے کہا اوکے یہ ہے وہ لڑکی جس کو خدا نے
اسحاق کی بیوی ہونے کے لیے سلیکٹ کیا ہے. ہمارے اندر کیسا جذبہ ہے جو کہا جائے صرف اتنا ہی کرتے ہیں یا آگے بڑھ کر کام کرنے کے لیے بے تیار ہے. خداوند یسوع نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا جو کوئی تجھے بیگار میں ایک کوس لے کر جانا جاتا ہے کیا کر؟ 2 کوس چلا جا. کیوں بھائی لیاقت کتنا آگے چلا جا؟ 2. لے کے کتنا جانا چاہتا ہے؟ 1. لکھا جو نالش کر کے تجھ پر تیرا کرتا لینا چاہے اسے چوغا بھی لے لینے تھے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب سمپلی یہ ہے کہ خدا کے لیے جتنا ریکوائرڈ ہے صرف وہی نہیں بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہم کرنے کے لیے تیار. اصل بات یہ ہے خدا سے محبت کیسی ہونی چاہیے؟ سارے دل، ساری جان، ساری طاقت، ساری عقل. اس کا مطلب اس دل میں 100% خدا کے لیے محبت، 100%، کسی اور کے لیے جگہ نہیں. خداوند میں پورے دل سے تیری خدمت کرنا چاہتا ہوں، نیم دلی سے نہیں. میں تیرے ساتھ چلنا چاہتا ہوں. اور آپ کا یہ جوش آپ کے کاموں سے ظاہر ہوگا کہ آپ کیسے اس کو کرتے ہیں. اگر ایک وقت تھا کہ آپ 10 بجے کا ٹائم ہے تو 9:45 پہنچتے تھے، آج کل 11 بجے آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے جوش تھوڑا ٹھنڈا ہو گیا. ایک وقت تھا کہ آپ دعائیہ میٹنگ میں بھی آتے تھے، آج کل آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا، آپ کو یاد ہی نہیں ہوتا کہ آج منگل ہے. ویسے اس منگل کو ہم دعائیہ میٹنگ کے لیے بھائی الیاس کے گھر میں جائیں گے، ٹھیک ہے؟ پچھلی دفعہ یہ مس ہو گیا تھا. دعائیہ میٹنگ میں آنا چاہیے. اگر آپ آتے تھے اور آج کل نہیں آ رہے تو اپنے لیول خدا کے لیے جذبے محبت کو ذرا چیک کر لیں کہاں پر ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ تو نے میرے لیے پہلی سی محبت چھوڑ دی ہے. خداوند ہم سے بھی یہ شکایت نہ کرے. میں چاہتا ہوں وہ کہے جان دینے تک بھی یہ بندہ وفادار رہا ہے. کب تک وفادار رہنا ہے؟ آخری سانس تک. خداوند میں تیرے لیے جو کروں پورے دل کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں. آئیے دعا کریں. اس سے کہیں خداوند میں بے پرواہی سے تیری خدمت نہیں کرنا چاہتا، میں پورے دل، پوری جان، پوری طاقت سے، پوری عقل کے ساتھ تیرے ساتھ چلنا چاہتا ہوں. جو کچھ مجھ میں ہے میں تیرے لیے ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں. بائبل کے اندر لکھا ہے جو تیرا ہاتھ کرنے کو پائے مقدور بھر اسے کر. اس کا مطلب پوری طاقت کے ساتھ اس کو کر، پورے جذبے کے ساتھ اس کو کر. ہلیلویا، ہلیلویا. آئیے سب دعا کریں، اپنے آپ کو خدا کے لیے پھر سے ڈیڈیکیٹ کریں. پریز گاڈ، پریز گاڈ.